فریق مخالف کے موقف پر گرفت کیسے کریں؟ مباحثے کی تیاری کے دوران جب ہم اس اصول پر عمل کرتے ہوئے تیاری کرتے ہیں کہ صرف اپنے موقف کے اثبات میں ہی دلائل و شواہد جمع نہیں کرنے بلکہ ان دلائل و شواہد کو بھی نوٹ کرتے جانا ہے جو صراحتاً ہمارے موقف کے منافی ہیں، تو مقابلے میں فریق مخالف جن پہلوؤں پر بات کرتا ہے، جو دلائل پیش کرتا ہے، جن شواہد کی روشنی میں اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جس طرح کے دعووں اور ذیلی مسائل میں ہمیں الجھانا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا باعث اس لیے نہیں بنتے کہ ہم پہلے سے ذہنی طور پر مخالف موقف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ان کے اعتراضات سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مباحثے میں ہو سکتا ہے آپ کو کسی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس صورتحال کا ظہور اس وقت بالکل ممکن ہے جب قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہوں اور انہوں نے اس سے پہلے ایک دوسرے کو کبھی نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو۔ یوں وہ ایک دوسرے کی نفسیات اور مزاج سے بالکل آشنا نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں بالکل نہیں جانتے کہ کون سا قائد قرارداد کو اپنے علمی و فکری پس منظر کے مطابق کس طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے اور فریق ثانی پر مضبوط گرفت کر کے اس کے موقف کو رد کرنے کے لیے درج ذیل امور کا خیال رکھیے۔ اعصاب کی جنگ جیتیے، حواس پر قابو رکھیے، سامعین کو مخالف مقرر کے شہر سے نکالیے۔ فرض کریں آپ قائد حزب اختلاف ہیں اور پہلی مرتبہ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ قائد ایوان بہت گھاک اور پرانے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے آپ سے پہلے جو تقریر کی، قرارداد کو جس طرف لے کر چلے، جس طرح کے نکات اٹھائے، یہ ساری صورتحال آپ کے لیے غیر متوقع ہے۔ حتیٰ کہ قائد ایوان کا انداز بیاں بھی اس قدر دبنگ ہے کہ پورا مجمع اس کے الفاظ اور آواز کے جادو میں آ چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے حواس کو قابو میں رکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں یہاں متاثر ہونے نہیں، مؤثر ہونے آیا ہوں۔ میں یہاں مخالفین کی تقریر سے پریشان ہونے نہیں بلکہ اپنے دلائل سے مخالفین کو پریشان کرنے آیا ہوں۔ اس سے آپ کے حواس قابو میں رہیں گے اور آپ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب آپ نے اپنے ذہن کو بکھرنے سے بچا لیا ہے تو اب سامعین کے ذہن کو فریق مخالف کے سحر سے چھڑانا کچھ مشکل نہیں۔ یاد رکھیے، مباحثہ جس طرح الفاظ کی جنگ ہے ویسے ہی اعصاب کی بھی جنگ ہے۔ آپ کو اپنے اعصاب مضبوط رکھتے ہوئے سامعین کو فوری طور پر مخالف مقرر کے اثر سے نکالنا ہے۔ مخالف مقرر کی سحر بیانی کا خاتمہ اگر آپ اپنی جادو بیانی سے کرنا چاہیں گے تو اس میں دیر لگ سکتی ہے، جبکہ سامعین کو فوری طور پر مخالف کی تقریر کے سحر سے نکالے بغیر آپ انہیں اپنے موقف کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ لہذا فوری حملہ کرنے کے لیے دو طریقے انتہائی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے منہ سے ادا ہونے والا پہلا جملہ ہی اس قدر قاتلانہ ہو کہ قائد ایوان کی پوری تقریر پر پانی پھیر دے۔ ایسا جملہ صرف ایک مزاحیہ جملہ ہی ہو سکتا ہے، شائستگی کی حدود میں رہ کر ادا کیا جانے والا ایک مزاحیہ جملہ جو کافی دیر تک سامعین کو محظوظ کرتا رہے بلکہ مباحثے کے بعد بھی لوگوں کی زبان پر جاری رہے، نہ صرف مخالف کی تقریر کے تمام تاثر کو زائل کر کے سامعین کو آپ کے حوالے کر سکتا ہے بلکہ غیر متوقع صورتحال کو آپ کے حق میں ہموار کر کے آپ کی فتح میں کلیدی کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، شائستگی کی سرحد میں رہ کر ادا کیا جانے والا صرف ایک بھرپور مزاحیہ جملہ جو آپ کی زبان سے سب سے پہلے ادا ہو، پورے مباحثے کا رخ بدل کر آپ کو اعتماد بخش سکتا ہے اور آپ کے مخالف کا سارا اعتماد متزلزل کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ جس کے ذریعے آپ سامعین کو اپنے مخالف کے سحر سے آزاد کروا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پروسٹرم پر آتے ہی ایک نظر مجمع پر ڈال کر ایسا پھڑکتا ہوا شعر پڑھیں کہ جس سے سارا مجمع بے اختیار داد و تحسین کے ڈونگرے برسانے لگے۔ اس سے بھی فوری طور پر مخالف کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ایک طرح سے خالی ذہن ہو کر آپ کی بات سننے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے اعصاب کی جنگ جیت لی ہے تو دلائل کی جنگ جیتنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ دلائل کی جنگ جیتنے کے لیے درج ذیل امور کا لحاظ رکھیں۔ تعریف پر گرفت، فریق مخالف کی طرف سے قرارداد کے قابل غور الفاظ یا اصطلاحات کی جو تعریفیں دی جا رہی ہیں یا علامتی اور مجازی معنی پیش کیے جا رہے ہیں ان پر تنقیدی نگاہ رکھیے اور درج ذیل چیزوں کا خیال رکھیے۔
کیا یہ تعریفات مفاہیم اور معانی قطعی ہیں یا دیگر معانی و مفاہیم کی گنجائش بھی رکھتے ہیں؟ کیا یہ تعریفات مفاہیم اور معانی جامع معنی ہیں یا جامع معنی نہیں ہیں؟ کیا ان تعریفات مفاہیم اور معانی میں ابہام تو نہیں؟ کیا ان تعریفات مفاہیم اور معانی کی منطقی صحت مشکوک تو نہیں؟ اگر قرارداد کے الفاظ اپنے لغوی اور حقیقی معنی کے بجائے مجازی اور علامتی معنی میں استعمال ہوئے ہیں تو اس سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ کیا علامتی معنی سے حاصل ہونے والا مفہوم اپنے تاریخی و فکری پس منظر کے ساتھ موافقت رکھتا ہے؟ کہیں اس سے متصادم تو نہیں؟ پیش کردہ تعریف کو اپنی تمام حدود و قیود کے ساتھ پیش کیا گیا ہے یا حدود و قیود کے بغیر پیش کیا گیا ہے؟ اگر فریق مخالف کی پیش کی گئی تعریفات پر ان پہلوؤں سے تنقید ہو سکتی ہے تو ان تعریفات پر بھرپور طریقے سے تنقید کر کے انہیں غلط ثابت کر دیجیے۔ اس طرح وہ بنیاد ہی ختم ہو جائے گی جس پر فریق مخالف نے اپنی تقریر کی عمارت کھڑی کی ہے۔ الفاظ پر گرفت۔ اگر مخالف مقرر نے حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے الفاظ کا غلط استعمال کیا ہے، مثلا بادشاہ آدمی کو دہشت گرد کہا ہے، قانون توڑنے والے کو انقلابی کہا ہے، شفاق اور بے رحم آدمی کے لیے اصول پسند کا لفظ استعمال کیا ہے، بے گناہ لوگوں کے قتل عام کو قانون کی عملداری کا نام دیا ہے، غرور کو عزت نفس، عیار اور دھوکے باز کو سمجھدار، کنجوس اور بخیل کو کفایت شعار، حماقت کو سادگی، بے حیائی کو اعتماد اور دوسروں کے مذہبی تشخص کو پامال کرنے کا نام آزادی اظہار رائے رکھ دیا ہے، تو مخالفین کی تقریریں سنتے ہوئے ایسے الفاظ پر ضرور نظر رکھیں اور اپنی باری آنے پر اس فریب کا پردہ چاک کر دیں۔ تجزیے پر گرفت۔ تجزیے پر گرفت کرنے کے لیے درج ذیل اصول اپنائیے۔ کیا فریق ثانی غیر متعلق مباحث چھیڑ رہا ہے؟ کیا فریق مخالف جان بوجھ کر اس مواد کو نظر انداز کر رہا ہے جو اس کے موقف کے منافی ہیں؟ کیا فریق مخالف مسئلے کے اہم پہلوؤں کے بجائے ان غیر اہم پہلوؤں پر زور دے رہا ہے جو اس کی حمایت میں جاتے ہیں؟ کیا فریق مخالف مسئلے کو اس کے تاریخی، فکری، علمی اور اخلاقی پس منظر سے کاٹ کر پیش کر رہا ہے؟ اگر فریق مخالف تجزیہ کرنے میں براہ راست کوئی غلطی کر رہا ہے تو اپنی باری آنے پر ان اغلاط کی نشاندہی کیجیے اور مسئلے کا دوبارہ درست تجزیہ کیجیے۔